مولا صاحب مجھے کہتے ہیں یار یہ بڑا بڑا افسر ہے, میں انہوں جگت کرنی چاہنا کہ میں انہوں پھاڑی تھی نہیں رہنے گے پولیس. معاف کیجیے گا بہن چڑے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی وی کے زمانے سے کام کر رہے ہیں, فہد مصطفیٰ, نبیل, محمود اسلم. اچھا ان پر نہیں وہ گانا سوٹ کرتا, آج پھر مرنے کی تمنا ہے. دیکھیں میری بات سچ ثابت ہوگی نا, جی یہ چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے. تو آپ ابھی جوان ہیں لیکن آپ کی عمر کی چڑیلیں فوت ہو چکی ہیں, ہو جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ ہیں تھیٹر کے دنیا کے بے تاج بادشاہ کہہ لیں انہیں. آج اس وقت ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو دوسرے لیجنڈ تھے جو ان کے دوست بھی تھے, سرپرست بھی تھے, امان اللہ صاحب, ابو برال, وہ ان کے ہم اثر تھے, وہ بھی چلے گئے دنیا سے. اب ہمارے پاس جواد وسیم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں. وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب میں اکیلا نہیں, خلبہ ڈار صاحب جو اصل لیجنڈ ہیں وہ ہیں, سہیل احمد صاحب, عرفان خوسٹ صاحب ہیں اساتذہ میں سے وہ ہیں, سہیل صاحب ہیں, انور علی صاحب بھی حیات ہیں. جی نہیں میرا مطلب یہ نہیں. تو ایسے سے بڑے لوگ, میری وہاں ان میں کیا حیثیت ہے, وہ تو بڑے بہت بڑے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چونکہ اب تھیٹر کرتے نہیں ہیں اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے تھیٹر کرنے, کیونکہ میں تو ان سے چیک کیا وہ تھیٹر اب یا کرنا نہیں چاہتے یا وہ کر نہیں سکتے. میں کہتا ہوں سہیل صاحب, میں کہتا شروع کرو. ہاں ارے جواد میاں تھیٹر میاں فوت ہو گئے ہیں. نہیں تو پھر زندہ کرو. نہیں تھیٹر جو ہے نا جی, بات یہ ہے کہ سہیل صاحب اتنے بزی ہیں, آپ بھی بزی ہیں, میں دیکھتا ہوں شوز میں ادھر, لیکن وہ کیونکہ ٹی وی بھی ان کا اسٹارٹ ہی ٹی وی سے بلکہ ان کا تھا, وہ سیریس پلیز وغیرہ کرتے تھے, سمندر اور پتہ نہیں کون سے. نہیں تھیٹر سے گئے ہیں, وہ تھیٹر سے گئے ہیں, لیکن فلم اور ٹی وی انہوں نے بہت ارلی اسٹارٹ کر دیا, بڑی انماک سے انہوں نے کیا. بالکل کیا. اور وہ اس کو اپنا ایک وہ نہیں سمجھتا کہ میں تھیٹر کا ہی آرٹسٹ ہوں, تو ہی از فلم اسٹار, ہی از ٹی وی اسٹار, اور وہ بڑا اچھا وہ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. آپ کا چونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھیٹر کو ایکسکلوسیولی تھیٹر پہ توجہ دیتے ہیں اور تھیٹر سے لو کرتے ہیں, جو میرا بالکل صحیح مشاہدہ ہے. نو ڈاؤٹ. تو آپ کو یقیناً آپ کی خواہش کہیں نہ کہیں ہوگی اندر, اور جو آپ بات بھی کر رہے تھے کہ بھئی تھیٹر اب کیوں نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ نے وجہ بتا دی کہ وہ جو کردار تھے ہمارے, جو ٹپیکل کردار ہوتے ہیں جن سے تھیٹر کی رونق ہوتی, پہلوان, مداری, یہ وہ ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے اندر تو مداری ہوگا, جو آپ اپنا اچھل کود اور یہ وہ سارا, لیکن تھیٹر آپ کو نہیں کرنے کا موقع مل رہا. اس کی وجہ کہ تھیٹر ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. اب آپ تھیٹر کر رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں اسکرین پہ آ کے, لیکن کولیکٹیو ایفرٹ جو چاہیے آپ کو وہ نہیں مل رہی آپ کو, اور اس کی آپ وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے کردار نہیں ہیں. اس میں تھوڑا سا میرا اختلافی نوٹ ایک میں اور ایڈ کر لوں, پھر آپ کا اختلافی نوٹ. جی آپ بھی سنیں گی شاید, آپ فوت تو نہ ہو گئی, کوئی ایسی بات نہیں. بے شک آپ قریب المرگ ہیں, لیکن اس کا مجھے یہ تو نہیں کہ I'm sorry, میں ابھی جوان ہوں. بالکل آپ جوان, بلکہ جوانوں کے لیے بڑا ڈفرنس ہے. ہاں بالکل ہے. پھر بھی میری ہمت ہے کہ میں نے آپ کو پرپوز کیا. جوان ہے لیکن آپ کی عمر کی چڑیلیں فوت ہو چکی ہیں, ہو جاتا ہے عالم کو کاف میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا جاوید صاحب, میں نے کہا ساتھ ساتھ حصہ پہنچتا رہے نا, کہیں بیٹھی بیٹھی اڑ نہ جائیں یا بھسم نہ ہو جائے. بھسم نہ ہو جائے. کہہ رہا میں نے یہ اچھا کیا, میں یہی موجود ہوں آپ کے لیے یہی موجود ہوں میں. یا کوئی بچہ آ کے قریب سے کوئی آگ نہ دکھا دے کہ بالکل ہی پھٹ جائیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں, میں ان کے لیے یہاں موجود ہوں, ان کو پرپوز کیا ہے, ان کا جواب بھی سننا میں نے بھی. بس ابھی آپ سے باتیں چل رہی ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ان کا. آپ میری کس خدمت پہ مامور ہیں جو اب میرے لیے یہاں موجود ہیں؟ چلیں آپ ان کے لیے کوئی اچھا سا گاجر کا حلوہ کوئی اس طرح کی بنا کے لائیں نا. یہ لائی تھی گاجر کا حلوہ, راستے میں وہ اچار میں تبدیل ہو گیا تھا. اوکے, ہاتھوں کی برکت بھی تو ہوتی ہے. گاجر کالی گاجر کا ہوگا. کالی گاجر کا میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ کالی یہ خود ہے جس سے کانجی بنتی ہے. کانجی بنتی ہے. میں آپ کے لیے کھیر بنا کے لے آؤں. کھیر؟ آپ وہ جسے جو اشتہاروں کے پیچھے لگایا جاتا ہے. نہیں جسے کھایا جاتا ہے شوق سے. اچھا لیکن اب یہیں سے بات لیتا ہوں آپ کی کہ وہ جو لیوی اسے کہتے ہیں, لیوی
جو لگائی جاتی ہے، اب وہ اس کا تصور ہی نہیں، لیوی اب گلو آ گئی. تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک سوال میں پھر ہالی ووڈ میں وہ فلمیں کہاں گئیں؟ چلو ہم پہ تو الزام آ گیا، وہ گاڈ فادر، وہ کیلوپیٹرا، وہ سارے لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کدھر گئی، اور وہ بھی کریکٹر ختم ہو گئے ان کے، وہ بھی وہ آگے اس میں فکشن میں آ گیا اور سائنس میں آ گئے، اور وہ اینیمیشن بنانی شروع کر دیں، یعنی آخر بندہ نکل، وہ ہے ہی نہیں. تو سائنس فکشن تو آپ نے آج سے میرے خیال ہے کہ 75 میں ہی آپ نے چاند کی سطح پر 73 میں، یہ پہلا ہوا تھا 70 میں جب اپالو گیا تھا 69 میں. تو اس کے جواب میں میرے والد صاحب نے یہ لکھا 1970 میں کہ پاکستانی چاند پر پہنچ گیا، چاند کی سطح پر، جو آپ نے 75 میں کیا کالج میں. تو وہ بھی ایک سائنس فکشن ہی تھا. بالکل تھا، لیکن اس وقت ابتدا تھی، کریکٹرز موجود تھے، وہ سائنس فکشن کے ساتھ مکس ہوتے تھے. اچھا، کردار وہ لوکل تھے، فقیر اور یہ وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہی فکشن کے ساتھ جڑ. اسی ڈرامے کا ڈائلاگ ہے نا، سائنس نے ادب کو ایسا بچھاڑا ہے کہ ادب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. سائنس کو ادب پر فتح حاصل ہوئی ہے. تخیل کے پھول میرا مذاق اڑا رہے ہیں، شعور کی خوشبو مجھے اس طرح گھیرے ہوئے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، الفاظ کانٹے بن کر میرا راستہ روک رہے ہیں. یعنی اس پہ وہ اتنا فکر مند ہوتا ہے وہ کریکٹر. واہ واہ. فرسٹ کہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کو یہ یعنی 50 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ڈائلاگ یاد ہیں، یہ کمال بات. میں کہتا تھا یار میرے استاد نے یہ کیا لکھا، یہ ہونے والا ہے، اس میں مجھے نظر آ رہا تھا. تو ابھی آپ سمجھتے وہ ہو گیا، یعنی سائنس نے ہمیں جب وہ نا وہ جو ہوتا ہے پروفیسر سائنسدان آصف بخاری نے کیا، تو مرزا جو ہوتا ہے ادیب، وہ آتا ہے نا کہ چاند چاند دیکھ رہا ہے، چاند رخ زیبا ہے، چاند دوری کا تصور، چاند ناکام حسرتوں کا مجموعہ، چاند کہاں محبوبہ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا، اور کہاں چاند کی یہ کالی سطح رقیب کے دل سے بھی زیادہ کالی. براو براو براو. اب وہ والا ڈائلاگ، میں محو حیرت ہوں، میں 100 سالہ ادبی روایات کو ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں ماتم کر رہا ہوں، ادب کی شکست کا ماتم. سائنس نے ادب کو ایسا بچھاڑا ہے کہ ادب سر اٹھانے کے قابل ہے. سائنس کو ادب پر فتح حاصل ہے. تو پھر وہ واہ واہ. اب وہ جو کہا تھا منوان ہوا کہ نہیں ہوا واہ. اور میں اسے کہتا کہ یار میرے استاد کا تخیل کدھر چلا گیا. چاند 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 تو بات پتا کہ چاند کی گڑے ہیں، وہ کہتا ہے کہاں محبوبہ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا، اور کہاں چاند کی یہ کالی سے رقیب کے دل سے. ذرا دیکھیے ان کی وہ اصطلاحات اور ٹرمز اور ان کے وہ ورڈز انہوں نے کون سے یوز کیے. واہ. تو یہ بات آپ نے جو کی سائنس فکشن کی، جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں سائنس فکشن تو ہے لیکن اس میں کردار وہ سارے اوریجنل جو ہمارے. اچھا، اب وہ جو سائنس فکشن بناتے ہیں ہالی ووڈ میں، اس میں کردار جو ہوتے ہیں وہ اس میں لیتے ہیں اسپیس سے، وہی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم بھی کر سکتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم بھی سائنس فکشن بنائیں، اس میں کامیڈی بھی ہو، لیکن اس میں کردار جو ہیں اسپیس کے بھی دکھائے جا سکتے ہیں، اور اس میں روبوٹس بھی آ سکتے ہیں. میرا اور آپ کا جو براٹ اپ ہے نا، وہ ادب سے ہوا، ادبی محافل سے ہوا. وہ غالب کو سنتے رہے، ہم علامہ اقبال کو سنتے رہے، حالی کو سنتے رہے. ہاں جی، گلستان بوستان، مطلب پہلے تو فارسی چلتی تھی. اب جو نئی جنریشن ہے وہ تو ادھر جائے گی، ہمیں گھسیٹو گے بھی تو ہم نہیں جائیں گے. بالکل. فارسی تھی، پھر اس کے بعد اردو آ گئی. اردو میں بھی بڑا، فارسی میں تو خیر ایک ذخیرہ تھا نا تصوف کا اور مذہب کا، اور ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو اخلاقیات ہیں، اس کا پورا ایک اس میں خزانہ اس میں. بالکل. پھر علامہ اقبال، بے دل، غالب، فردوسی، اور کون کون سے شعراء اور عالم، مولانا روم. تو اب یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں فارسی ہم نہیں پڑھ سکتے، تو وہ تو ہمارے سے تھوڑی دور ہو گئی. اس کے بعد ان کا اردو کلام جو جیسے غالب ہیں، اقبال صاحب ہیں، ان کے جو اردو کلام تھے، پھر اس میں اور بڑے بڑے ادیب، یہ جو پاکستان بننے کے بعد بھی بالکل بڑے بڑے ادیب یہاں پہ ہمارے پاس آئے. ان سے بھی ہماری جو اگلی نسل ہے
فیض وہ صاحب، دور امین ہوتی خان، جا رہی صوفی دسن صاحب، دادا جان، وہ سارے ہمارے بزرگ، تین شفائی صاحب اور وہ سارے یہ جو تھے اشفاق صاحب، اشفاق صاحب سارے، منٹو، پھر اس کے قدرت اللہ شہاب، مطلب کس کس کا نام لیں گے، مفتی صاحب، ہاں ٹھیک ہے جی. تو مطلب کتنے ہمارے رائٹرز جو ہیں، جو ادیب شعرا، ٹھیک ہے جی، وہ جس کا نام معذرت اگر کوئی رہ گیا ہو، بہت سے نام، وہ تو امجد صاحب، جی جی، وہ تو اور جو قاسمی آگے صاحب کے اور ہمارے سارے، کھیپا منیر نیازی صاحب، ناصر کیسے کاظمی صاحب، ٹھیک ہے نا. لیکن احمد فراز صاحب، تو اب کشور نہید صاحبہ، یہ سلمہ عوان صاحبہ، پروین شاکر صاحب، ایک ہجوم ہے ماشاء ہمارے اللہ، پاس ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کہکشاں ہے ہماری، کہکشاں، یہی سب اور صحیح. کہکشاں ہمارے پاس ہے. تو وہ، لیکن ہماری جو اگلی نسل ہے وہ یہ انگلش میڈیم اسکول کہہ لیں اس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ اردو سے بھی دور ہو گئی. پنجابی یا جو لوکل لینگویجز تھیں ان سے تو دور ہوئے ہی تھے، لیکن فارسی سے بھی ہوئے، پھر عربی سے بھی، اور اس کے بعد جو ہمارے دیکھیں نا، اس میں مودودی صاحب نے بھی اردو میں لکھا، اور عثمانی صاحب، مطلب کتنے اور علماء جو ہیں دین کی باتیں، تصوف کی باتیں، وہ بھی اردو میں آ گئی تھیں، فارسی سے پھر اردو میں آ گئی. لیکن اب ہماری جو نسل ہے وہ اس سے دور ہو گئی، اسی وجہ سے ان کی جو اخلاقیات، اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تماشے ٹک ٹاک اور یہ وہ، اب اچھا افسوس کی سر بات یہ ہے، سوری میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں، نہیں آپ بولیں، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹک ٹاک جو آج کل آ گیا ہے، اب تو چینلوں والے ان کو بلا رہے ہیں، سیاسی رہنما ان کو بلا رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کی ہمارے اپنی کلچر سے، ہمارے اپنا جو لٹریچر ہے اس سے دوری اس کی وجہ ہو. سوفی صاحب، ایک جو ہے نا، ہمارے پاس ٹائم بہت محدود رہ گیا. ہماری جو ایجوکیشن آ گئی ہے، ریسرچ کے سبجیکٹس آ گئے ہیں، یونیورسٹیز نے ہمیں اپنی اسٹڈیز میں بڑا وہ کر دیا ہے کہ ہمیں جلدی سے کوئی چیز جلدی سنا یار. جیسے وہ جو کلاسیکل ہمارے اساتذہ ہوتے تھے بڑے، جی جی، وہ کہاں گئے؟ کیونکہ ٹائم کی وجہ تھی نا، کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ابھی وہ ستار سیدھا ہونے میں سارے بیٹھے، اور مزہ. مجھے یاد ہے نا، ہم ساری رات اوپن تھیئٹر میں بیٹھا کرتے تھے، صبح تک یعنی محافل چلتی تھی. ٹائم تھا، یہ موبائل نہیں تھا، بار بار فون نہیں آتا تھا، تو آرام سے بیٹھے ہیں، اور استاد آ کے بیٹھے ہیں تو کلیپ ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے استاد بسم اللہ الحمرا میں آئے، شہنائی والے آئے تو کلیپ، بیٹھے تو کلیپ، انہوں نے وہ اپنی پکڑی شہنائی تو کلیپ، انہوں نے اس کو سیدھا کیا تو کلیپ، اور پہلے کیا تو کلیپ بیک ہوئی. اتنے لوگوں غور سے سننا، اور پھر جب وہ شروع ہوئے ہیں، استاد سامع صاحب کو آپ نے سنا اسٹیج پہ، توبہ یا اللہ، بڑے بڑے مارے. وہ ٹائم نہیں رہا. ہم کہتے یار میرے کو موبائل آیا، فون آ گیا، امی کا فون آیا، چاچے کا کہتا تھا، وہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ پاپولر ہو گیا، اور شارٹ جلدی سے یار جلدی کر آج مشہور ہو جائیں. میرے پاس بھی ابھی یہ ہم نے جو پروگرام شروع کیا تو اس میں چھوٹے چھوٹے خاکے ہم کرتے تھے. تو میری خواہش تھی کہ ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہمارے نئی جنریشن ہے وہ بھی آئیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، ضرور، اور جو ہم سے کچھ اگر سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے کچھ سیکھیں تھوڑا بہت. نہیں وہی آپ کو سکھائیں گے. اچھا، لیکن وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. دے وانٹ ٹو ڈو ٹک ٹاک، کہ ہم ٹک ٹاک پہ جائیں اور ہم فوراً مشہور ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں دکھا کے رہے ہو، کہنے کا مطلب اس میں آپ کا کون سا ٹیلنٹ ہے. بھائی آپ نہ دکھاؤ، وہ فورن ٹورز کر رہے ہیں ٹک ٹاکرز، لیکن وہ شارٹ لیو بھی ہوگا نا جی، کوئی اور آ جائیں گے آگے سے آگے، آگے سے آگے. اب تو ایسے ہی ہوگا نا، اب جلدی جلدی دنیا بدلے گی. اب وہ بشرا انصاری یا سہیل احمد یا جواد وسیم یا روحی بانو، مطلب وہ چیزیں تو نہیں آئیں گی اب. وہ پوزز، ٹھیک ہے نا جی، وہ ڈرامے، وہ جو طلعت صاحب کے، جی ہاں، تو وہ چیزیں تو نہیں آئیں گے اب. اب یہی ہوگا کہ بھی ٹک ٹاک ہوگی، پھر اگلی 2-3 سال بعد دوسرے ٹک ٹاکر آ جائیں گے، تو ان کی لائف تو بڑی شارٹ ہوگی. تو یہ کیوں نہیں ایسا کام کرتے جس میں لائف لانگ ہو. دیکھیں نا، ابھی تک آپ دیکھیں جاوید شیخ صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، بشرا انصاری کا میں نے پہلے نام لیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمایوں سعید، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی وی کے زمانے سے کام کر رہے ہیں. فہد مصطفیٰ، نبیل، محمود اسلم، ٹریننگ ان کی ہوئی ہے، اور یہ وہاں سے ٹرین ہو گئے. صبا حمید، وسیم عباس، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں سارے؟ پی ٹی وی کے ایک وہ جو ہماری نرسری تھی، ہماری وہ ٹریننگ ہوتی تھی، وہاں سے ہی لوگ آئے. آپ ایسا اچھا کہ نرسری تھی ہماری. جی ہاں،
اور الحمرا جگہ تھی الحمرا کنہوں نے کام نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ عابد علی صاحب، عارفہ صدیقی، نیم اینی باڈی، فردوس جمال نے تو بہت تھیٹر کیا صاحب نے. اور اللہ ان کو صحت یاب رکھے. اور وہ مطلب وہ ہمارے ساتھی تھے. پھر ٹی وی کے کتنے ایکٹر، اورنگزیب لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے. پھر اس کے علاوہ کوئی نام کسی کا بھی لے لیں، سب نے تھیٹر کیا ہوا. تھیٹر ایسا تھا، پروڈیوسروں کا نام لے لیں تو لینے لگی جائیں گی. تو اب وہ جو محنت، صبح کو میں جاتا تھا، اپنی بتاؤں 8 بجے ٹی وی، یاور صاحب رات کو آتے تو ہم بیٹھے رہتے تھے. میں نے تھیٹر جانا، کہتے تھیٹر کر کے آ جا. تو اور قطن بور نہیں ہوتے تھے. مونچھ لگی ہے نا تو لگی، تو اس کا مزہ ہی یہی جا رہا ہے کہ یار لگی. ہاں میں نہیں کر سکا. دیکھیں مجھے 2-3 سیریل آفر ہوئے، لیکن میڈیکل میں تھا میں، تو میں نہیں وہ اتنا وقت دے سکتا تھا. سب مجھے کہتے ہیں یار تم نہیں کرتے، تمہارے فلاں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میں کر نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، ہماری پڑھائی ہوتی ہے. تو میں لانگ پلے کر لیتا تھا، تو 1 ہفتہ 2-4 چھٹیاں جب ہوتی تھیں. لیکن سیریل نہیں ہم کرتے. بچوں کا میں نے کیا کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا تھا. باتوں میں آپ نے بھی کیا ہوگا الف لیلا اجاز صاحبہ کے ساتھ جن بنتا تو اس طرح اللہ بخش نکت بٹ صاحب کا وہ جو جی بالکل. تو وہ اتنا مگر دوبارہ کیا خوبصورت ایکٹرز آپ نے بتایا. نکت بٹ، شیبہ حسن، پھر رومانہ، یہ تھیٹر کی بہترین ایکٹریسز رہی ہیں. اور اچھا تو بات ہو رہی تھی سر کہ اب آپ ایک نیا جانرا جو شروع ہوا کہ جس میں مذاکرات. طاہر سرور میر صاحب نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اس دن طاہر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور اچھے جو شوز ہیں لانچ کرتے ہیں. تو ان کا وہ ذکر کر رہے تھے آپ کا کہ وہ مذاکرات میں انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی. تو تھیٹر واز دیٹ ٹائم ڈائنگ آرٹ، جو ہمارا تھیٹر تھا جو اور فیملیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب پہلے جوائن کر چکے تھے یہ آپ کے حسب حال، اور آپ رہ گئے اور امان صاحب. تو آپ کو اور امان صاحب کو لے کے آئے، اور صحابت ناز، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھاکر تھا معاملہ. ہم چاروں نے یہ شروع کیا، چاروں تھیٹر کے بندے تھے. تھیٹر سے وہ ان کو لے کے آئے مذاکرات میں، اور پھر آپ لوگوں نے وہ ایک ریکارڈ بن گیا مذاکرات. آج بھی وہ نمبر 1 اپنے یونرا میں وہ شو ہے جس میں گیسٹ آتے ہیں، جس میں دیکھیں نا حسب حال یا خبرزار، یہ وہ شوز ہیں جس میں گیسٹ نہیں ہوتے، جس میں وہ تھوڑا ڈرامیٹک. جو گیسٹ والا شو تھا وہ آپ نے اس میں 4 چاند لگا دیے. آپ انٹریکٹ بڑا اچھا کرتے تھے. میں نے جو دیکھا ہے کہ کبھی مجاہد صاحب بھی آپ کی جگہ جب آپ جاتے تھے عمرہ وغیرہ کرنے، اور آپ کے وہ تبلیغی بھی ایک آتے تھے، تو وہ آتے تھے تو وہ بولتے ہی نہیں تھے زیادہ، کیونکہ وہ تھیٹر میں ان کو اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اسکرپٹ نہیں اس طرح سے ہوتا نا. یہاں تو آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کویشچن تو ظاہر بتاتے ہوں گے، لیکن زیادہ وہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ مہمان آیا اسے. ایک بڑا ہنسی آتی ہے، ایک پروگرام تھا تو اس میں بہت بڑے آفیسر تھے ہمارے نا ڈپارٹمنٹ کے، پاکستان کے بہت بڑے ڈپارٹمنٹ، بہت بڑے آفیسر تھے. تو ان کی آواز تھی when I was in America it was it's a very good time that ایسے بولے. مولانا صاحب مجھے کہتے ہیں یار بڑا بڑا افسر ہے، میں انہوں جگت کرنی چاہنا کہ میں انہوں پھاڑی تھی نہیں رہنے پولیس تھی نہیں پھاڑی. میں کہا مولانا صاحب تسی بے فکر ہو کے کرو، تہاڈی گل دا کوئی برا نہیں مناتا. واہ واہ امان صاحب، you are great and you are still in our hearts. امان صاحب کے لیے ایک ہو جائے کیا کہنا جی. تو میں نے کہا تسی کرو. اب مولانا صاحب نے جو جگت کی نا مجھے ایسی آ رہی، کہتے وہ پھر بولے نا دیکھو جب میں پاکستان بنا تو ایٹ دیٹ ٹائم میری عمر جو ہے وہ ایسے اب بول. تو مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں کیا آواز پائی ہے، یہو جی آواز دا بندہ جتھے ہوئے گا اتنے صلح نہیں ہو سکتی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. وہ ہنس کے ساتھ وہ خود بھی امان صاحب جو ہے نا جی، وہ ایک چلتے پھرتے کامیڈی، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہوگی یا سچویشن ہے تو ہم کامیڈی کریں گے، یا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہم نے ایکٹنگ کرنی ہے، لیکن وہاں بیٹھ جائیں گے جا کے تو ہماری وہ کامیڈی ختم ہو جاتی، وہاں ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے نا. مجھے ایک دفعہ اور بھی بڑی ہنسی آئی. گزرا ہمارا نا بہت بڑے حکیم تھے، کچھ بزرگ تصوف وغیرہ سے سلسلہ تھا.
تو مولانا صاحب بڑے باادب اور بڑے، تو ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے، میں کئی دفعہ دیکھا ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تھیٹر دیکھنے آ گیا، وہ حکیم صاحب، وہ حکیم صاحب، اور وہ بڑے یعنی ہیوی سے تھے. اب جب وہ باہر بیٹھے ہیں، جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے، تو مولانا صاحب ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، تھوڑیاں دعاواں تسی ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ آ کے نا سامنے بیٹھ گئے آڈینس میں، آڈینس، ڈرامہ چل رہا ہے، مان صاحب اسٹیج پہ. اب مولانا صاحب بھول گئے اب کہ یہ بھی میں انہوں نے پہلے جگت کی تھی نا، کیا سبحان اللہ، اے نواں کولر لے آندا ہے جی، وہی حکیم صاحب، وہی حکیم صاحب، وہی سارا کچھ، اتنی ہسا کے. تو مجھے اس بات پہ ہنسی ہے کہ یار ہن تسی مان صاحب انہوں نے پیر بیٹھے کی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن امان صاحب کو پتا کوئی برا نہیں مناتا تھا. نہیں امان کیا، آپ کی بات کبھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات ہو نا کہ یہ خلوص کی ہوتی ہے، یہ بندہ پیار سے بات کر رہا ہے، اور تو اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مائنڈ نہیں کرتے. بھی لوگ بہت پیار کرتے ہیں، جیسے کہ میں. میری بدقسمتی ہے جی، آپ مجھ سے ابھی ان کا کوئی مرنے کا ارادہ نہیں ہے. آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا خطرناک. دیکھیں جی، تو ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے. ابھی انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بتایا کہ ان کی 6 بیگمات تھیں. نہیں وہ تو مذاق میں انہوں نے کہا ہے، ویسے تو 8 تھی، مذاق. اچھا ان پر نہیں وہ گانا سوٹ کرتا، آج پھر مرنے کی تمنا ہے؟ اتنے خطرناک گانے نہ گائیں. یہ تو اچھے خاصے شادی والے گھر میں چلے، وہاں صفے ماتم بک جاتی ہے، عورتیں کہتی ہیں کوئی نہ کوئی شاید ضرور چکے گی. یہ تو میرے پاس میرا فون پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بہت قیمتی ہے، ٹوٹ جائے گا. لوگوں کے ہاں کوئی افسوس ہو رہا تھا نا، یہ وہاں رشتے کراری ہوتی ہے، او دیکھ لو اے بڑی کڑی ٹھیک ہے جی، بہت نہیں رون رہی، ایسا ہی رہے گی. اچھا مجھے ایک آپ سے بہت آج بات، آپ کا وقت لیا ہم نے، اور پھر ہم آپ سے وقت لیں گے، لیکن مجھے ایک بات جاننے کا اشتیاق پڑا رہا ہے. جی آپ کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ میں نے ان سے جب ملا تو پہلے تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا. امی سے بھی اب ملے ہوئے اور ہیں، ان سے تو ظاہر ملاقات ایک سے زیادہ دفعہ ان سے ہوئی. آپ کی امی کے تو ہم نے اتنے کھانے کھائے. جی جی. اور اچھا تو خالہ جی جو آپ کی والدہ صاحبہ، ان سے تو ماشاء اللہ وہ بھی ٹیچر تھیں، وہ ہیڈ مسٹریس تھیں بلکہ. اور جو آپ کے والد صاحب تھے وہ اے جی آفس میں تھے، تو وہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی. اچھا جی. تو میں ڈر گیا تھا، میں ان کو دیکھا بارش اور ٹوپی، اور وہ چشتیہ قادریہ سلسلہ، سہروردی سلسلے، سہروردی. تو ان سے اجازت کیسے مل گئی آپ کو ڈرامہ کرنے کی؟ انہوں نے اینڈ تک اجازت نہیں دی. اور پھر یہ چھپ چھپ کے کرتے تھے ایکٹنگ. نہیں چھپ کے وہ کچھ نہیں کرتے، وہ اللہ لعنان کرتے ہیں. اور نکاح بھی ہوگا وہ بھی سب کے سامنے ہوگا. یہ تو بڑی خوشی. اور حاکمیر میں آپ کو 6 گولیوں کا آرڈر ہوگا بندوق کی، جس میں 3 نشے کی ہوں گی. اچھا وہ ہوا اس طرح، سن لیں، معاف کیجیے گا بہن چڑے، ہوا اس طرح کہ امی جان جو تھے نا میرے جو نانا جی تھے وہ آرٹسٹ مائنڈ تھے، ہارمون بجا لیتے تھے. اچھا واہ. ستار بھی بجا لیتے تھے. تو وہ میری امی کو نا وہ ایک آرٹ کا ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں ایک لنک تھا ان کا. اور جہاں میری امی اپنی پھپھی کے گھر، کیونکہ نانا ہی تو میرے فوت ہو گئے تھے امرتسر میں. اچھا. یہ جب پارٹیشن، جی جی. تو میری امی کی پھپھی نے ان کو پھر پڑھایا لکھا ہے. تو ان کے ہاں نا ایک ذرا سا لبرل ماحول تھا، تار جڑی ہوئی تھی ان کی آرٹ تھی نا. تو وہ ان کا نا ایک تھا سلسلہ. تو میں نے اب 8th کلاس میں میری امی نے مجھے وہ شعر لکھ کے دیتی تھی، اسپیچز لکھ کے دیتی تھیں جا کے، یعنی وہ چاہتی تھی کہ یہ کچھ آرٹ میں کچھ کرے. یہاں سے وہ سلسلہ. پھر وہاں ڈرامہ ہوا اسکول میں، تو انہوں نے کہا تم بھی حصہ لو. تو میں ایسے چھوٹا سا ایسے ہو گیا. تو جب میں پھر کالج میں گیا، تو جب میں نے وہاں، تو میں نے آ کے امی کو میں کہا امی میں نے وہ ڈرامہ کرنا ہے، میرے ٹیچر نے کہا ہے کالج میں ڈرامہ ہونا ہے. تو کہتے ہیں پیو نہ دسی. اچھا ان کو نہ بتایا، میں آپ پہ سنبھالنا گی. دیکھیں میری بات سچ ثابت ہوگی نا، یہ چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے. مس چمگادڑ ذرا. لیکن ہم نکاح اوپن کریں گے.
اوپن کریں گے، لیکن آپ کا جو جنازہ ہوگا وہ ہم خفیہ کریں گے. آپ کا کیس بہرحال شٹ ہو جائے گا اس کے بعد. اچھا سر، بات یہ ہے کہ شعر و شاعری کی بات پھر وہ جاتے میں جاتے- وہاں ختم کروں اس کو. تو پھر ابا جی نے مجھے پوچھا تو رات کو لیٹ آیا ہے کالج سے، ڈرامہ کر کے آیا تھا. لیٹ ہے. تو میں نے کہا جی میں تو امی کو بتایا تھا کہ وہاں جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے نا گیٹ پہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو کالج کا ہی کام تھا. تو اس طرح آہستہ 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 وہ ابا جی کو امی نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا. واہ پتہ ادو ہی لگا جدوں میں کنے بڑے پیسے لگا ابا جان فریج لے لو. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. تو پہلی فریج نا گھر میں فریج ہی نہیں. میں کہا ابو جی ہے ہوئے. تو پھر ان کو پتہ لگا کہ اس کام کی کوئی ویلیو ہے. ویلیو ہے کام ہے. ورنہ تو پھر انہوں نے نا ہاں پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہاں نمازیں پڑھتا ہے. اور آپ نے شروع کروا، مطلب میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمرہ میں ایک مسجد پیچھے وہ وہاں پہ جو باقاعدہ جو نماز شروع ہوئی اور باجماعت، تو اس کا سہرا جو ہے وہ جواد وسیم صاحب کے سر ہے. جیسے کہ کرکٹ ٹیم میں آپ نے دیکھا سعید انور صاحب اور دوسرے وہ ان کے دوست بھی ہیں. امام صاحب میں مشتاق جی جی تبلیغ پہ بھی جاتے رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ جماعت بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی اور جواد صاحب سب اداکاروں کو عمرے پہ لے جانا، حج پہ لے جانا، تو یہ بھی سعادت قرآن پڑھے سب نے بڑا ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے بہت اس پہ اپنا وقت بھی دیا، ابھی بھی دے رہے ہیں. اور اللہ ان کو اسی طرح سے ہمارے درمیان موجود رکھے اور یہ اس طرح ہی خدمت کرتے رہیں، آرٹ کی بھی اور آرٹسٹوں کی بھی. اور جاتے جاتے جواد صاحب آپ کا، چونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ والدہ صاحب آپ کو شعر بھی لکھ کے دیتی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا شاعری کا ذوق بڑا زبردست ہے. اور وہ صوفی تبسم جو میرے دادا تھے ان کی شاعری کی کتاب بھی میں لے کے آیا آج آپ کے لیے. تو آپ آج جاتے جاتے ہمیں ایک شاعری کا ایک ہو جائے کوئی جو آپ کی پسند کی چیز آپ میں سنا دیں. ایک تو ابھی آپ نے شعر دادا با کا ہی پڑھا تھا، وہ بھی مجھے اگر عنایت ہو جائے کہ آج سجدوں کی انتہا ہاں سجدوں کی انتہا کر دوں. یہ ہو جائے ذرا ارشاد ارشاد. آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے. واہ واہ واہ، براو براو، کمال. یہ آپ کا انتخاب بھی کمال ہے. اور دادا جی کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دنیا ہی فقط میری حالت پہ نہیں چونکی، کچھ تیری بھی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی. واہ واہ، یہ بزم محبت ہے، اس بزم محبت میں دیوان بھی شاید آئی فرزان بھی شاید آئی. ایسے شعر اب کہاں سے لائیں؟ چلتے چلتے کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اور جواد صاحب آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور اپنی ایسی خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں میں خوش ہو جاؤں. اچھا ان کو اب میرا خیال ہے کچھ اور اٹھتے اٹھائیں گے. نہیں بڑی رونق ہے ان کی آپ کے پروگرام میں. ہاں جی، ان کو ہم نے نظر بٹو کے طور پہ رکھا ہوا، اس سے پروگرام کو نظر بھی ایک اپنا ایک شکریہ ادا کریں اپنے منفرد سٹائل میں، جی تو گا کر ہی کر دیں. ان کے لیے میں ایک خوبصورت سا گانا گانا چاہوں گی. خوبصورت تو نہ ہی آپ استعمال کیا کریں بہرحال. آپ کہیں میں کہ منحوس سا گانا جی دیکھیں میرے فیوریٹ ہیں، پھر چلے ہو جائے محبت ہے ہو جائے تو خوبصورت سا گانا ان کے لیے. چلتے چلتے کتے چالی نہ جانا. وسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ہنسایا بھی رلایا بھی، اور اللہ ان کو بہت زندگی دے، ہمارے درمیان ایسے ہی رہے. اور میری دعا ہے کہ دوبارہ تھیٹر کی دنیا میں واپس آئیں اور ہمیں تھیٹر پہ ان کو دیکھنا ہے، اسٹیج پہ دیکھنا ہے. آپ بھی میرے ساتھ اپنے کمنٹس میں یہ ضرور شیئر کریں اور ضرور ریکمینڈ کریں تاکہ ان کو بھی وہ ان کے اندر ایک جذبہ دوبارہ سے پیدا ہو اور یہ ہمیں تھیٹر پر نظر آئیں. اسی دعا کے ساتھ، اور اللہ ان کو صحت مند رکھے اور آپ کو بھی خوش خرم رکھے، میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.